السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ماشاء اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سعد بن وقاص کی قیادت میں ایک لشکر دشمن کے مقابلے میں لڑ رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن وقاص کو ایک خط لکھا جس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن کا مقابلہ ہتھیار اور مجاہدین کی مدد سے ڈٹ کر کرو، بلکہ پہلا جملہ جو لکھا تھا یہ تھا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ دوسرا جملہ تھا ساتھیوں سے کہو کہ وہ اپنے اعمال درست کرے، برے اعمال کی وجہ سے دشمن طاقتور ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ دو جملے قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام ہے کہ جب تک وہ اللہ رب العزت سے ڈرتی رہے گی اس کی ہیبت و خط دشمن کے قلوب میں طاری رہے گی، اور جب وہ ڈرنا چھوڑ دے گی اور برے اعمال میں مبتلا ہو جائے گی تو نفس پرست بن جائے گی، تو ہمارا کمزور سے کمزور دشمن بھی ہمیں کچلنے کی طاقت رکھے گا، اور چاروں طرف سے ہم پر کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر۔ کیونکہ انسان کے حالات بگڑتے ہیں اعمال کے بگڑنے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے اعمال سنوار، میں تیرے حالات سنوار دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعمال پر محنت کی تو اللہ پاک نے ان کے حالات ایسے سنوارے کہ وہ کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑ کر بانٹا کرتے تھے، اور یمن سے عورت زر زیوروں کے ساتھ سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ بحفاظت آتی ہے اور کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے والا نہ تھا، جبکہ آج سینکڑوں پولیس تعینات ہونے کے باوجود بھی ریپ کیسز ہوتے ہیں، چوری ڈکیتی دھوکہ مار دھاڑ، یہ ساری برائیاں پھیلتی ہی جا رہی ہیں۔ حالات کو سنوارنے کی جتنی کوشش حکومت کرتی ہے، عوام کرتی ہے، لیکن حالات بگڑتے ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اعمال کو بنانا چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کا ہر گھر لڑائی جھگڑوں کا کھڑا بنا ہوا ہے، قرضوں کی مار نے حرام کی طرف راغب کر دیا، بے دینی نے بے حیائی اور نفس پرستی میں ڈال دیا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اعمال بنانے کی فکر چھوڑ دی اور حالات بنانے پر لگ گئے، جبکہ حالات کا سنوارنا تو اللہ کا کام ہے اور اعمال کا سنوارنا بندے کا۔ اس لیے آئیے ہم اپنے حالات کو اللہ پر چھوڑ کر اعمال کے بنانے میں لگ جائیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، 5 وقت کی نماز، اس کے علاوہ بھی اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد، اور صبح شام کے اذکار اور تعلیم، اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔